ٹرین نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑنی شروع کر دی تھی۔ جب ذرا ہوش آئی تو اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ شاید اس گاڑی کا کوئی اعلیٰ کلاس کا ڈبہ تھا اور شاید ایئر کنڈیشن بھی۔ ڈبے میں سواریاں اپنی اپنی جگہ بیٹھ چکی تھی اور پہلی ٹرین کے بالکل برعکس یہاں نہ تو کوئی دھکم پیل تھی، نہ ہی وہ بد انتظامی اور کسی حد تک بدتمیزی دکھائی دے رہی تھی جس کا مظاہرہ اس نے پہلی والی ٹرین میں سارے راستے ہوتا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک وہ بٹوا موجود تھا جو اس نے رینجرز انسپیکٹر کی جیب سے نکالا تھا۔ اسے محض اتنا علم تھا کہ اس بٹوے میں اچھی خاصی رقم موجود ہے، لیکن کتنی رقم ہے یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اردو زبان پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن وہ انگریزی پڑھ لیتی تھی اور انگریزی میں لکھے الفاظ ہی سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جس ڈبے میں سوار ہوئی ہے اس پر کراچی لکھا ہے۔ کرنسی نوٹوں کی مالیت کا اندازہ بھی وہ انگریزی الفاظ پڑھ کر ہی لگا سکتی تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک پولیس یا انتظامیہ کے لوگوں نے اس کی موجودگی کا نوٹس نہیں لیا تھا اور وہ تماش بینوں کی ہی مرکز نگاہ بنی ہوئی تھی۔ دراصل جس سلیقے سے اس نے بوڑھے حوالدار کی چادر اپنے سر پر اوڑھ رکھی تھی، اسے دیکھ کر ضرور ایک نظر اس کی شکل پر پڑنے کے بعد پہلی نظر میں وہ کسی بڑے گھرانے کی بہو بیٹی ہی دکھائی دیتی تھی۔ وہ کہاں بیٹھے؟ بھارت میں تو ایسی ٹرینوں کا ہر ڈبہ پہلے سے ریزرو ہوتا ہے، یہاں نہ جانے کیا دستور ہے۔ اس کے نزدیک خالی سیٹیں تھیں اور وہ مشکل 3-4 گز کے فاصلے پر موجود ایک سیٹ پر ایک بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گیتا نجلی کو اپنے حال کی خبر نہیں تھی، بیچاری کسی اور کی کیا خبر رکھتی۔ اس نے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب سے وہ ڈبے میں ڈری سہمی داخل ہوئی تھی، اس وقت ہی سے اس نوجوان کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ بیرسٹر انوار خان تھا، نامور باپ کا ہونہار بیٹا۔ انور خان نے ہی کم عمری میں بے پناہ شہرت اور عزت پائی تھی جو اسی کا حصہ تھی۔ وہ نامور جج کا بیٹا تھا، شاندار تعلیمی کیریئر کا حامل۔ اگر چاہتا تو آسانی سے اعلیٰ سروسز کا امتحان پاس کر کے کسی بھی سرکاری محکمے میں اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہو سکتا تھا، لیکن اپنی خاندانی روایت کے مطابق اس نے سرکاری نوکری پر اعلیٰ تعلیم کو ترجیح دی اور قانون کی اعلیٰ ڈگری لندن سے حاصل کرنے کے بعد اپنے آبائی شہر میں اپنے والد کے ساتھ ہی، جو اب ریٹائرمنٹ کی زندگی بسر کر رہے تھے، پریکٹس شروع کر دی۔ اس نے کبھی بھی اپنے والد کی شہرت کو بے ساکھیہ نہیں بنایا تھا، خود اعتمادی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ دنوں میں شہرت حاصل کرتا چلا گیا۔ بڑے بڑے پیچیدہ اور لائنجل کیس اس نے حل کیے تھے۔ اس کی شہرت اپنے شہر سے نکل کر اب سارے صوبے میں پھیل گئی تھی۔ اس صوبے کے بڑے بڑے وزیر اور پیر اس کے مستقل گاہک بن چکے تھے۔ 2 سال کی قلیل مدت میں اس نے اپنے ساتھ 8-10 آدمیوں کی ایک ٹیم بنائی تھی اور اس شہر کے لوگ جانتے تھے کہ بیرسٹر انور خان جس کیس میں ہاتھ ڈالے کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اس نے آج تک کوئی کیس نہیں ہارا تھا، لیکن گیتا نجلی پر ایک نظر پڑتے ہی اس نے یوں جانا جیسے وہ زندگی میں پہلا مقدمہ ہار گیا ہے۔ گھبرائی ہوئی اور قدرے خوفزدہ گیتا نجلی نے ٹرین کے اس ڈبے میں پہلا قدم رکھا اور دوسرا قدم انور خان کے عین دل پر پڑا۔ ایک مرتبہ تو اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ جیسے ابھی سینے کا پنجر توڑ کر باہر آ گرے گا۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھنا اس کا پہلا تجربہ نہیں تھا۔ اس نے اسکول کے بعد ساری تعلیم ولایت میں حاصل کی تھی اور دوران تعلیم ایک امیر گھرانے کا فرزند ہونے کے ناطے اسے دنیا کے بعض ایسے ممالک اور گوشے دیکھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا جو عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھے۔ اس نے بہت سے یورپی ممالک کے ساحلی علاقوں کا نظارہ کیا ہوا تھا، سمندر کے کنارے دھوپ میں لیٹی نیم برہنہ عورتوں کو دیکھا تھا جن کے جسم قدرت نے گود کر بنائے تھے۔
لندن کی جس یونیورسٹی میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی وہاں دنیا بھر سے منتخب طلبہ ہی کو اکتساب کا موقع ملتا تھا۔ کیسے کیسے چہرے تھے جو اس کی زندگی میں آئے اور نکل گئے، کتنی لڑکیاں تھیں جنہوں نے خواہش کی کہ وہ انور خان کی خوابوں کی دہلیز کو سجائیں، لیکن اس کا دل کسی پر نہیں ریجھا۔ اس نے اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین بہت پہلے کر لیا تھا۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ اہم اور ضروری بات اس کی تعلیم تھی۔ جب تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اپنے ملک واپس لوٹا تو اس کے والدین کی شدید خواہش تھی کہ وہ شادی کر لے تاکہ ان کے گھر میں رونق آ جائے۔ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اس کے بغیر گھر خالی خالی لگتا تھا۔ اب جو جسٹس خان ریٹائر ہوئے تو ان کی خواہش تھی کہ اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلے اور زندگی کے باقی دن ہنسی خوشی بسر کر جائیں، لیکن انور خان نے ابھی تک ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اب وہ اپنے والد کو انکار نہیں کر سکے گا۔ بیچاری کب سے کھڑی ہے، نہ جانے کون ہے۔ اس کی والدہ نے، جنہیں گیتا نجلی پر ترس آنے لگا تھا، اپنے بیٹے سے کہا، ہاں ممی میں بھی دیکھ رہا ہوں، بیچاری پریشان نظر آ رہی ہے۔ انور خان نے کہا، بیٹی ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھو۔ مسز خان نے، جو ایک کالج میں نفسیات کی استاد تھی، پہلی ہی نظر میں ایک اندازہ قائم کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ گیتا نجلی کے لیے فی الوقت اس پرخلوص پیشکش پر ہاں کہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس کے وجدان نے احساس دلایا تھا کہ یہ پہلے سے مختلف لوگ ہیں۔ معزز خاتون اور ان کے نوجوان بیٹے کے چہروں پر دور دور کہیں خباثت کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گیتا نجلی ایک مرتبہ ہمت کر کے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے شکریہ کے الفاظ انگریزی میں ادا کیے تھے۔ مسز خان نے، جو کہ نفسیات کی استاد تھی، اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے سے اس کے اندر مچلنے والے طوفانوں کا قدر احساس کر لیا تھا، اور ایک ماہر نفسیات کی حیثیت سے اس کیس کو ڈیل کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر ابھی تک کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ کوئی بھی سوال کر کے پہلے سے پریشان اس خوبصورت لڑکی کو مزید گھبراہٹ میں مبتلا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لیتی رہی۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ گیتا نجلی کی بے قلی کچھ کم پڑنے لگی ہے۔ قریباً 5 منٹ اس کیفیت کی نظر ہو گئے۔ گیتا نجلی نے یہ تو جان لیا تھا یہ مہربان لوگ ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں اپنے متعلق کیا بتائے۔ ابھی وہ خاتون سے گفتگو کرنے کے لیے پر ہی تول رہی تھی جب اچانک ایک اور آفت آن پڑی۔ یہ ٹکٹ چیکر تھا۔ اس کی شکل پر ایک نظر پڑتے ہی گیتا نجلی کو اس کی ٹکٹ چیکر ہونے کا احساس ہوا تھا۔ حالانکہ ابھی اس نے اپنی شناخت نہیں کروائی تھی، لیکن اس نے وردی ایسی پہن رکھی تھی۔ ٹکٹ چیکر سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ گیتا نجلی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ اس کے چہرے کی بدلتی رنگت نے مس خان کو اس کی بے بسی کا احساس بہت اچھی طرح دلا دیا تھا۔ ٹکٹ محترمہ، سب سے پہلے ٹکٹ چیکر نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ گیتا نجلی پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اچانک اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اچانک ہی گھبراہٹ سے اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ انور خان نے بھی اس کی بدلتی کیفیت کا اندازہ لگا لیا تھا اور دل میں اس کے لیے ہمدردی اور محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا پایا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ گیتا نجلی کی سماعت سے مہربان خاتون کی آواز کیا ٹکرائی، جیسے اس کے تنے مردہ میں جان آ گئی، بالکل ایسے ہی جیسے کبھی کبھی بند دل اچانک دوبارہ دھڑکنا شروع کر دے۔ اس کی آنکھوں میں بے اختیار نمی سی اتر آئی تھی۔ اوکے میڈم، ٹکٹ چیکر نے مس خان کی شخصیت کا
دباؤ محسوس کر لیا تھا۔ ایک ٹکٹ شاید ہم سے گم ہو گیا ہے، آپ کراچی کے لیے کاٹ دیں، میرے خیال سے یہ سیٹ ریزرو نہیں ہے۔ انور خان نے ٹکٹ چیکر سے، جو ماں بیٹے کی شخصیت سے خاصا دبا دبا دکھائی دے رہا تھا، کہا اوکے سر۔ ٹکٹ چیکر نے ایک ٹکٹ کاٹ کر انہیں تھما دیا۔ مسز خان نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ شکریہ کہہ کر ٹکٹ چیکر آگے بڑھ گیا۔ یہ ٹکٹ رکھ لو بیٹی اور گھبراؤ نہیں، اللہ بہتری کرے گا۔ مسز خان نے ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ گیتا نجلی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ٹکٹ تھاما اور بے اختیار سسک پڑی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مسز خان کا پرشفقت ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کیا۔ بیٹی گھبراؤ نہیں، تم پریشان دکھائی دیتی ہو، مصائب بھی انسانوں کے لیے ہی بنے ہیں، ان کا سامنا حوصلے سے کرنا چاہیے۔ تم نے جانا کہاں ہے؟ مسز خان نے بڑے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ علم نہیں، گیتا نجلی نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ اچھا کوئی بات نہیں، یہ لو تم چائے پی لو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے پہلو میں دھری چائے کی بوتل سے ایک کپ میں تھوڑی سی چائے ڈالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ گیتا نجلی کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا۔ مسز خان نے بدستور اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ دھرا ہوا تھا اور اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اس دوران انور نے 2 اور کپ چائے کے تیار کر لیے تھے اور ایک اپنی والدہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مسز خان نے اسے بمشکل چائے پینے پر رضامند کیا تھا۔ ایک ماہر معالج کی طرح وہ بڑی مہارت سے ایک ایک کر کے اس کے زخموں پر پھاہا رکھ رہی تھی۔ چائے کے چند گھونٹ معدے میں اترتے ہی گیتا نجلی کو احساس ہو گیا تھا کہ اب وہ واقعی شیر عالم کی طرح محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ بیٹی اگر برا نہ مانو تمہارا نام پوچھ لوں، اس طرح تمہیں مخاطب کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس کے نارمل ہوتے ہی مسز خان نے کہا، میرا نام مسز خان ہے۔ عذرا۔ گیتا نجلی کی زبان سے بے ساختہ وہی نام نکلا جو اسے شیر عالم نے دیا تھا۔ اس کے بعد مسز خان نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے زبردستی گیتا نجلی کو چند بسکٹ کھلا دیے تھے۔ عافیت کا تھوڑا سا احساس ہوتے ہی گیتا نجلی پر تھکاوٹ غالب آنے لگی تھی اور اسے یاد آ گیا کہ گزشتہ 2 راتوں نے اس نے چند منٹ کی نیند بھی نہیں لی۔ آپ شاید تھکی ہوئی ہیں، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ اس مرتبہ انور خان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ابھی تک اس نے گیتا نجلی سے ایک فقرہ بھی نہیں کہا تھا اور خاموشی سے محض اس کی حالت کا جائزہ ہی لیتا رہا تھا۔ ہاں بیٹی، تھوڑی سی نیند کر لو، تمہارے ذہن سے بوجھ ہٹ جائے گا۔ انہوں نے سامنے کی برتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر انور خان نے اس کے لیے آرام دہ بستر بچھا دیا تھا۔ تھینک یو۔ گیتا نجلی بری طرح تھکی ہوئی تھی کہ اب اس کے لیے نہ کی معمولی سی گنجائش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بٹوا مسز خان کو تھمایا اور برتھ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اس کے تھکے ہوئے جسم کو ذرا سکون میسر آیا، دوسرے ہی لمحے وہ نیند کی دیوی کی باہوں میں جھولنے لگی اور گہری نیند سو گئی۔